فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ دنیائے انسانیت کے لیے نوید مغفرت کی خوشخبری ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک سراپائی رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں باران رحمت کی فضا ابر رحمت بن کر برس رہی ہے۔ اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے کسی نے شب کو لیلۃ القدر بنا دیا، اس نے کسی شب کو ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر بنا دیا، کسی مہینہ کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اگرچہ رمضان کو عشروں کی تقسیم کرنے والی حدیث سے ضعیف ہے، تاہم اس کو ایک استعارے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس طرح گویا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ دونوں عشروں کی تقسیم اپنی جگہ پورا ماہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کے مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے عشرۂ مغفرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے۔ احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کریں۔ استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ ختم ہوتا ہے۔ نامہ اعمال میں بھی استغفار کا قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، اس کے لیے بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار کی بڑی ہی فضیلت رکھی۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں لکھا کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الانفال۔ گویا استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آج ساری دنیا میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصہ کے حقدار ہوں گے، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔